نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربر کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے فالج۔ یہ طبی نام ہے اور دوسرا نام اس کا جو ہے وہ استرخاء بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور جو اردو میں اس کو جولا مارنا کہتے ہیں، اور ادھرنگ بھی اس کا نام ہے۔ لغت میں فالج کے معنی نصف کرنے والے کے ہیں، کیونکہ اس مرض میں بھی بدن نصف ہو جاتا ہے، یعنی آدھا جسم تندرست اور آدھا بیمار، اس لیے مناسبت کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ بدن کا دایاں یا بایاں حصہ لمبائی میں علاوہ سر کے ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس کی قوت حس یا حرکت یا دونوں قوتیں ناقص ہو جاتی ہیں، اور کبھی بالکل زائل ہو جاتی ہے، اور کبھی سر بھی بقیہ جسم کے ساتھ ڈھیلا مسترخی ہو جاتا ہے، اور کبھی جسم کا نچلا حصہ آدھا حصہ معوف ہو جاتا ہے۔ مرض کسی خلط یعنی کہ لیسدار و غلیظ کے باعث پٹھوں کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روح نفسانی اعضاء تک نہیں پہنچ سکتی، اور چونکہ حس و حرکت روح و قوت نفسانی کے متعلق ہے، اس لیے اس میں خلل آ جاتا ہے۔ گاہے کسی پٹھے کے لمبائی میں کٹ جانے سے بھی مسامات اور منافذ بند ہو جاتے ہیں، اور روح کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو کر عضو کی حس و حرکت ناقص یا زائل ہو جاتی ہے، جس سے مرض فالج یا استرخاء پیدا ہو جاتا ہے۔ محل وقوع کے لحاظ سے فالج کی مختلف قسمیں ہیں، چنانچہ سر کے سوا دونوں اطراف مفلوج ہوں تو اس کو سقاط یا فالج عام کہتے ہیں۔ جب جسم کا دایاں یا بایاں کوئی ایک حصہ بیکار ہو جاتا ہے تو اس کو فالج یا ادھرنگ کہتے ہیں۔ جب بدن کا کوئی ایک عضو مثلا دائیں ٹانگ یا بایاں ہاتھ معوف ہو جائے تو اس کو استرخاء کہتے ہیں۔ اور جب حرام مغز کے کسی مرض کی وجہ سے کمر کے نیچے کا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے تو اس کو فالج جسم اسفل کی اصطلاح سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اور جب منہ ٹیڑھا ہو کر دائیں یا بائیں جانب کو مائل ہو جاتا ہے تو اسے لقوہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ فالج کی دو اور قسمیں ہیں، فالج الاطفال بچوں کا فالج، اور ابو بلکیہ فالج یعنی کہ دیوانوں کا فالج۔ طب جدید میں فالج کی چند اور قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں، مثلا فالج الکاتبین، یہ فالج محرروں اور کاتبوں وغیرہ کو ہوا کرتا ہے۔ فالج یعنی کہ اس میں فالج کے ساتھ راشا بھی ہوا کرتا ہے، اور یہ اکثر بوڑھوں کو عارض ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فالج اختناقی، فالج سربی، فالج نکرسی، فالج اختناقی وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی فالج کی تھوڑی سی تشریح۔ اس کے اسباب یہ ہیں: بدن میں سردی کی کیفیت بڑھنے سے روح میں کثافت آ جانا، مادہ رقیق رطوبتی کا اعصاب پر گرنا، یا کسی عصب کے کٹ جانے سے یعنی کہ پٹھا کٹ جانے سے حس و حرکت کی روح کو پٹھوں میں نفوذ نہ کر سکنا، اعصاب اور عضلات میں سدہ واقع ہونا یا دماغ میں کوئی پھوڑا یا رسولی ہونا، سکتہ یا راشا یا آتشک کی شکایت ہونا، اور مستورات میں وضع حمل یا اختناق الرحم وغیرہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ ناظرین، علامات منظرہ، یہ ایک جو اس کی فالج کی قسم ہے، اس کی علامات یہ ہے: صحت کی حالت میں بھی کبھی کبھی آدھا بدن سن ہو جاتا ہے، بعض اوقات
کوئی عضو اکثر پھٹکتا رہتا ہے، صبح جاگنے کے بعد بدن سرد محسوس ہوتا ہے، عموماً صبح کے وقت درد سر ہو کر اور 1-2 کہہ آ کر اس مرض کا حملہ ہو جاتا ہے، کبھی سکتہ کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، چہرہ پر بھربراہٹ ہوتی ہے، پیشاب غلیظ اور سفید ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے، چہرہ کسی قدر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، منہ کا ایک کونا لٹک جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض اچھی طرح نہیں بول سکتا، ہوش و حواس میں فرق آ جاتا ہے، جو حصہ بدن میں معاف ہوتا ہے اس طرف کے ہاتھ پیروں کی حص و حرکت جاتی رہتی ہے، مریض کو سو ہضم اور قبض کی شکایت ہوتی ہے، بغیر سہارا مریض کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا ناظرین انجام یہ ہے، اکثر اس میں بوڑھے مبتلا ہوتے ہیں، جوانوں کو ہو تو مشکل سے جاتا ہے، بوڑھوں میں بھی ایک بڑی تعداد اور ستگاری حاصل نہیں کر سکتا۔ 6 ماہ کے بعد شفا یابی کی امید بہت کم رہ جاتی ہے، سکتہ کے بعد عارض ہو تو بھی مشکل سے اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین یہ تھی اس کی علامات اور اسباب، اور تشریح بھی میں نے اس کی تھوڑی سی بیان کر دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔